وطن عزیز پاکستان میں 2022 کی حالیہ بارشوں کے بعد پیدا شدہ سیلابی صورتحال سے ملک کے چاروں صوبوں میں شدید جانی و مالی نقصانات ہوئے۔ بستیاں کی بستیاں اجڑ گئیں، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے، لوگوں کے مال و مویشی اور ساز و سامان بہہ گئے اور ہنستے بستے گھرانے بے بسی کی تصویر بن گئے۔ اس صورتحال نے ہر طبقہ فکر کو بے تاب کر دیا اور دینی مدارس و جامعات، ملک کی نامور فلاحی تنظیموں اور دیگر اداروں نے سیلاب زدگان کی داد رسی کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ اس موقع پر جامعہ دارالعلوم کراچی نے بھی حسب سابق اس میدان میں کام شروع کیا، اور جہاں دیگر کئی فلاحی ادارے سیلاب متاثرین کے لیے راشن و ملبوسات، علاج و معالجے اور مالی امداد کے لیے کوشاں تھے، وہیں جامعہ دارالعلوم کراچی کے نائب رئیس حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظ ظلہم نے سیلاب متاثرین کے لیے گھروں کی تعمیر نو کے منصوبے کا اعلان کیا، اور الحمدللہ اس سلسلے میں مخیر حضرات نے جامعہ دارالعلوم کراچی کے ماتحت قائم کیے گئے فنڈ امداد متاثرین آفات میں رقوم جمع کروائیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظ ظلہم کی ہدایات کے مطابق ابتدائی طور پر صوبہ بلوچستان کے ضلع پشین کے مضافاتی علاقوں میں سیلاب متاثرین کے لیے گھروں کی تعمیر نو کا فیصلہ کیا گیا۔ اس حوالے سے پہلے مرحلے میں کوئٹہ اور پشین کے مقامی علماء کرام اور فضلائے جامعہ دارالعلوم کراچی کے توسط سے پشین کے مختلف علاقوں کا سروے مکمل کیا گیا اور متاثرین کی فہرستیں تیار کی گئیں اور گھر بنانے کے لیے علاقوں کا تعین کیا گیا، اور یہ طے کیا گیا کہ گھر ان حضرات کو دیے جائیں گے جو متعلقہ زمین کے مالک ہوں گے، تاکہ کوئی غیر قانونی کام نہ ہو۔ دوسرے مرحلے میں شعبہ امداد متاثرین آفات کے کارکنان نے بھی گھروں کی تعمیر نو کے لیے منتخب کردہ علاقوں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ پھر مقامی ذمہ داران کراچی آئے، جہاں ذمہ داران اور آرکیٹیکٹ کے ساتھ متعلقہ علاقوں کے معروضی حالات کے پیش نظر گھروں کے نقشے پر تفصیلی مشاورت کی گئی، جس میں حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظ ظلہم نے بنفس نفیس شرکت فرمائی۔ طویل مشاورت اور تمام پہلوؤں پر غور و خوض کے بعد اب الحمدللہ گھروں کی تعمیر نو کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام صاحب مدظ ظلہم کی ہدایت پر یہ گھر اس طرح ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ آئندہ سیلابی صورتحال یا ناگہانی آفت میں دوبارہ اس قسم کی پریشانی کے امکانات کم سے کم ہوں۔ نیز تمام رہائشی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہوادار اور محفوظ گھروں کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ یہ گھر بڑے سائز کے 2 رہائشی کمروں اور 2 اضافی چھوٹے کمروں پر مشتمل ہوں گے۔ یہ 2 چھوٹے کمرے مالک مکان باتھ روم، کچن یا سٹور وغیرہ کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے۔ 3 فٹ کی مضبوط بنیاد رکھی جائے گی، جس میں سے 1 فٹ زمین کے اندر اور 2 فٹ زمین کے اوپر ہوگی۔ مضبوط اور پختہ فرش ہوگا تاکہ زمینی نمی یا آئندہ بارشوں کے پانی سے ہر قسم کی حفاظت رہے۔ دروازے اور کھڑکیاں وغیرہ لوہے کی ہوں گی۔ مکمل طور پر سیمنٹ اور ریتی کے ذریعے چنائی کی جائے گی، اور ہر چیز میں مناسب لاگت کے ساتھ تعمیر کے عمدہ معیار کو پیش نظر رکھا جائے گا۔ سردی اور گرمی سے بچاؤ کے لیے چھتیں گارڈر، ٹی آئرن اور پختہ ٹائلوں سے مضبوط بنائی جائیں گی۔ جن لوگوں کے مکان جزوی طور پر متاثر ہوئے ہیں یا صرف گھر کی چاردیواری گری ہے اور وہ خود مرمت نہیں کر سکتے، تو ان کے گھر کی چاردیواری بنا کے دی جائے گی اور گھروں کی مرمت بھی کروائی جائے گی۔ یہ مجوزہ نقشہ اور مذکورہ تفصیلات کوئٹہ اور گرد و نواح کے علاقوں کے لیے ہیں۔ بلوچستان میں گھروں کی تعمیر نو کے بعد اگلے مرحلے میں اس منصوبے کو بلوچستان کے علاوہ ملک کے دیگر ضروری اور متاثرہ اضلاع میں بھی شروع کیا جائے گا۔ دیگر علاقوں کے لیے وہاں کے مخصوص قدرتی ماحول، موسمی حالات اور زمینی ساخت کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا۔